آخر وہ کیا وجہ تھی جن کی بنیاد پر امام مظلوم کو اپنا وطن مدینہ چھوڑ کر مکے سے ہوتے ہوئے کربلا تک پہنچنا پڑا؟ سن 60 ہجری انسانی تاریخ کا وہ بدترین دور تھا جب وحشتوں کے صحاب اندر صحاب عمدے چڑھے آ رہے تھے، چار طرف دیوانگی کے رقص ہو رہے تھے، اسلامی شریعت کے قوانین کسی رقاصہ کے پازیب کی جھنکار میں گم ہو رہی تھی۔ یزید تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا اور حسین سے بیعت کا سوال کر رہا تھا۔ یہ حسین سے بیعت کا سوال ایک انفرادی حسین سے بیعت کا سوال نہیں تھا، یہ حسین سے بیعت کا سوال ایک اجتماعی حسین سے بیعت کا سوال تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے۔ بس اگر یہ انفرادی بیعت کا سوال ہوتا تو شاید طریقہ کار کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ اجتماعی بیعت کا سوال تھا، یہ رسول اکرم کی بیعت کا سوال تھا، لہذا اس سوال پر تو انکار ہی بنتا تھا جو حسین نے کیا۔ اور سروج مچھلی شہری صاحب کی ایک بیت ہے، مجھے بہت پسند ہے، کہتے ہیں امام مظلوم کی شخصیت کہ بڑھتا رہا ہر رحلِ ضرورت کے واسطے، اور سمٹا تو بس یزید کی بیعت کے واسطے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید کی بیعت کچھ ایسا اہم مسئلہ تھی کہ وہ ہاتھ جو بڑھ کر دیتا رہتا تھا وہ ہاتھ پیچھے کی طرف سمٹا، کیونکہ حسین دیکھ رہے تھے کہ صلح حسن کے بعد 20 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے درمیان جو قوت احساس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، جو جرأت اظہار تھا وہ ختم ہو گیا تھا، لہذا ضرورت تھی ایک ایسے کارنامے کی جس کے بعد شریعت کے اصول پھر سے زندہ ہو جائیں، جن کے بعد رسول اکرم کی بنائی ہوئی بنیادیں پھر سے مضبوط ہو جائیں۔ حسین مدینے سے چلے، مکے پہنچے، مکے میں آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کو یہاں دوران طواف قطع کر دیا جائے گا۔ آپ نے کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے حج سے ایک دن پہلے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفے کی طرف بڑھ گئے۔ کوفے کی طرف جہاں حسین جا رہے تھے وہاں سے بہت خطوط آئے تھے، ہر شخص بلا رہا تھا، مگر کسی خط کی تحریر میں تاریخی طور پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ فرزند رسول آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے ہاتھ میں یہاں دارالامارہ کی حکومت دیں گے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے۔ ہر لکھنے والے نے بس یہ لکھا ہے کہ مولا آپ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دین شریعت کو سمجھیں، لہذا ہمارے درمیان آئیے۔ حسین چلے، راستے میں ہر ملا، کربلا تک پہنچے، کربلا میں اسیر ہوئے۔ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوسے لیے ہوئے الکش 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 کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ اور میں کہتا ہوں یہ صرف پیاس کے لیے ابھری آوازیں نہیں تھیں، یہ اس الکش کا نعرہ ہے کہ حق کے لیے جینے کی تمنا کتنے دلوں میں ہے، اور جن کے دلوں میں حق کے لیے جینے مرنے کی تمنا ہو وہ ہمارے اس پیغام کو سنیں اور ہمارے ساتھ آئیں۔ ہاں، پھر 9 محرم آئی، رات ہی کے وقت حملہ ہونے والا تھا،
حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی اور مہلت کے بعد کہا کہ ہم عبادتیں کریں گے۔ یہ وہ شب عاشور تھی کہ جب ہر طرف سے حمد کی اور اللہ کی عبادت کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دنیا پہچانے کون شریعت کو بچانا چاہنے والے ہیں، جو اسلام ایمان کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ اپنے کاندھوں پر اس تربت کو اٹھائیں گے۔ ہاں، آج ہم اس کربلا تک نہیں جا پائیں گے جہاں ہم حسین کو دفن کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ہم کو جہاں بھی جو بھی موقع ملے گا تو ہم حسین کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے، اور نہ صرف اٹھائیں گے بلکہ اس کو لے کر اس مقام تک جائیں گے، اور یہ ہزاروں آنکھیں، یہ ہزاروں لوگوں کا گریہ گویا اپنے شہزادے سے کہہ رہا ہے، آپ ہمارے دماغ پر مسلط ہو، آپ ہمارے دل پر مسلط ہو، ہمارا آخری سلام قبول فرمائے۔ रुक जा रे, इधर से उल्टा निकाले, इधर से निकाले, ये तरफ से रुक जा रोको, ऐसे रोको। हाँ हाँ पकड़िए।